کہ جی انہوں نے دین کی خدمت کرنی ہے تو اتنی مہنگی گاڑی، اور یہ لبیک کے سربراہ ہیں تو اتنی مہنگی گاڑی۔ تو سامعین، اس میں حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو، اگر اللہ نے یہ سواری دی ہے تو سواری کے شر سے بچائے، اس کے فتنے سے بچائے۔ جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سواری کو آپ کے نصیب کرے، آپ کا مقدر کرے، آپ کو اس میں بیٹھنا آنا جانا نصیب ہو، یا کوئی گھر بناتا ہے تو اس کے گھر کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس میں رہنا نصیب کرے، اس گھر میں آپ اچھے عمل کریں، نیک عمل کریں، نماز پڑھیں اور ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں۔ تو انسان کو کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں چوری کر کے میں نے یہ نعمت لی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا میں۔ جو اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے اللہ نے دی ہے اس پر شکر بجا لانا چاہیے۔ تو بھائی چشتی صاحب اگر بڑی گاڑی استعمال کرتے ہیں اور مہنگی گاڑی ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا دین اتنا سستا ہے؟ بھائی دین بھی تو اس قدر مہنگا ہے اس دور میں کہ اگر مہنگی گاڑی ہے تو اتنے مہنگے دین کو بیان کرنے کے لیے وہ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ گاڑی آفرین ہے اس گاڑی پر۔ میں کہتا ہوں کہ جس پر بیٹھ کر وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوں گے آتے جاتے وقت، اور اس پہ بیٹھ کر جب وہ کہیں جا رہے ہوں گے تو ان کے دماغ میں کتنے مسائل ہوں گے، بلکہ مسائل کا انبار ہوگا جو وہ سوچتے جا رہے ہوں گے۔ وہ دل ہوگا جس میں باتوں کو بٹھا کر جا رہے ہوں گے کہ میں نے جا کر وہاں کیا بیان کرنا ہے۔ قرآن کی آیات کا مفہوم سمجھنے کے لیے، حدیث پاک کا مفہوم سمجھنے کے لیے وہ اس پہ بیٹھ کر تشریف لے جاتے ہیں، اور جہاں جانا ہے وہ گاڑی ذریعہ بنتی ہے ان کے دین بیان کرنے کا، قرآن بیان کرنے کا، شریعت بیان کرنے کا، مسائل بیان کرنے کا۔ تو دین کے کاموں میں اگر وہ مہنگی سواری استعمال ہو رہی ہے تو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عالم کو، ہر مفتی کو اور ہر اہل علم کو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، بلکہ عام لوگوں کو بھی بچائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حسد جس کے دل میں یا سینے میں ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ تو سامعین، اگر ان حضرات کے پاس مہنگی سواریاں ہیں تو اس پر جلنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، قرآن کی، اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر یہ سواری دی ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ کہ لوگ جو ہے نا برداشت نہیں کرتے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، کچھ لوگ ہیں ایسے، اگر امام مسجد ہے اس کے پاس کوئی سواری نہیں، امام مسجد ہے سواری نہیں ہے، تو اگر وہ بیچارہ ہر مہینے 100 200 400 500 1000 جمع کر کے کوئی 5-10 ہزار کی ایک سائیکل لے لینا تو فوراً مقتدیوں کی نظر آ جاتی ہے، وہ قاری صاحب نے سائیکل لے لی ہے، پیسے کہاں سے آئے؟ ان دماغوں کو یہ نہیں پتا کہ تمہارے پاس پیسے آ سکتے ہیں کہ امام کے پاس پیسے نہیں آ سکتے، ابھی سائیکل لی ہے صرف۔ اور اگر وہ بیچارہ کوئی کمیٹی ڈال کر یا جمع کر کے یا کسی سے قرض لے کر یا اپنے کسی دوست سے، اپنے گھر سے، ماں باپ سے یا بھائی بہن سے پیسے لے کر اگر وہ موٹر سائیکل لے لے، اوہو پھر تو خطرہ ہے مجھے کہ کسی مقتدی کو اٹیک نہ ہو جائے کہ قاری صاحب نے موٹر سائیکل لے لی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے کہ موٹر سائیکل لے لی ہے، کہ کہیں وہ موٹر سائیکل کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کو سہولت نہ فراہم کر سکے اور دھکے کھاتا جائے، ادھر سے ظہر پڑھا کے نکلے کسی کام سے، اس کو سواری ملے نا اور
رستے میں اس کو اثر ہو جائے تو پھر تم چیخو کہ امام صاحب عصر کی نماز میں نہیں آئے۔ تو اگر سواری مل گئی ہے، اللہ نے دے دی ہے، تو بھئی وہ اپنے کام، اپنے نماز کے اوقات کا خیال رکھ کے زور کے بعد جائے گا، عصر تک وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر پھر اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، نماز ادا کرے گا اور پڑھائے گا۔ اس پر تو خوش ہونا چاہیے، لیکن ہمارے مقتدی خوشی کا نام نہیں لیتے، خاص کر امام کے پاس موٹر سائیکل ہے۔ اور ماشاءاللہ اگر گاڑی آ گئی امام کے پاس، پھر تو وہ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں کہ قاری صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ گاڑی کھڑی ہے اور جاتے آتے ہیں۔ پھر تو بھائی ان کے دلوں میں جو چھریاں چلیں گی نا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں یہ باتیں محض بدگمانی پر نہیں کر رہا، حقیقت پر مبنی میں باتیں آپ کو کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھے ہیں، میرے سامنے ہیں لوگ، چشمدید میں گواہ ہوں ان چیزوں کا، جن کی زبانوں سے یہ باتیں میرے کانوں نے سنی ہیں۔ ایسے زندگی نہیں گزار دی۔ اور گاڑی امام کے پاس آ جائے تو مقتدیوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے ان کا یہ سوال ہوتا ہے مسجد کے پیسوں سے گاڑی لی ہے، مسجد کے پیسوں سے گاڑی لی ہے۔ بھائی مسجد کا پیسہ تمہارے پاس ہو، نگران تم ہو ہیں، اور امام نے مسجد کے پیسوں سے گاڑی لے لی۔ یہ بہت ہی ایک افسوسناک عمل ہے جو ہمارے ہر مسجد کے مقتدیوں کے اندر یہ بیماری ہے، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ بچائے۔ ورنہ میں نے آج تک، میری 50 سال کے قریب عمر ہے، زندگی ہے، میں نے آج تک ایسے کوئی مقتدی نہیں دیکھے یا مسجد انتظامیہ نہیں دیکھی جو امام صاحب گاڑی لیں اور ان کو مبارکباد دے رہے ہوں، جی مبارک ہو، ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے گاڑی دی۔ ہاں اگر کوئی کہہ بھی دے گا تو طنز کریں گے، طنز کر کے کہیں گے، لیکن یاد رکھو یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں امام مسجد رہنا یا قرآن کی خدمت کرنا، مدارس چلانا، مدارس میں طلباء کی خدمت کرنا، یہ اللہ پاک نے صرف علماء کو یہ ملکہ دیا ہے۔ اگر تمہارے ذمہ ہوں تو کوئی مدرسہ نہ رہے پورے دنیا میں، اس لیے کہ تم مدرسہ اور تم، یہ تو بات ہی نہیں بنتی، نہیں ہے بات۔ تو بہرکیف اگر سعد رضوی صاحب اور فضل احمد چشتی صاحب اور دوسرے علماء کرام ہیں، اللہ پاک نے ان کو سواری دی ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ان کو مزید ترقی دے اور دین کا کام کریں، ایمان کا کام کریں، قرآن کا کام کریں، اور اللہ ان کو آزمائش سے بچائے اور گمراہی سے بچائے۔ اس قسم کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں یہ حوصلہ دے کہ ہم کسی کو اللہ نعمت دے تو ہم اس کو برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی